ڈھوک کھنڈوٹ میں راجہ محمد سفیر کی جانب سے پروقار افطار ڈنر اور مرحوم راجہ حاجی محمد صدیق کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا۔ معززین علاقہ، سیاسی سماجی شخصیات اور صحافتی حلقوں کی بھرپور شرکت۔ میزبان کی مہمانوں کا شرکت پر دلی شکریہ۔ گلسیدہ عبدالعزیز پاسا کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل نلا مسلمہ کے گاؤں ڈھوک کھنڈوٹ کی معروف سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت راجہ محمد سفیر کی جانب سے اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب اور معززین علاقہ کے اعزاز میں ایک پروقار اور روح پرور افطار ڈنر کا خصوصی اہتمام۔ اس بابرکت محفل کا مقصد جہاں ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں کو مشترکہ طور پر سمیٹا تھا، وہیں پر میزبانوں نے اپنے مرحوم والد محترم راجہ حاجی محمد صدیق سمیت دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا۔ میاں والی آر پی او سرگودا کی کلی کے شہری نمائندہ آپ نیوز محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر سرگودا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میاں والی وقار عظیم کرل اور ایس پی انویسٹیگیشن میاں والی اظہر سید کے ہمراہ کمپلینٹ سیل ڈی پی او آفس میاں والی میں کلی کے شہری کا انعقاد کیا۔ کلی کے شہری میں شہریوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل، شکایات اور تجاویز براہ راست آر پی او کے سامنے پیش کی۔ آر پی او سرگودا نے شہریوں کی شکایات توجہ سے سنی اور موقع پر ہی متعلقہ سرکل افسران کو فوری اور میرٹ پر کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو انصافی فراہمی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اسی سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ طاہر قریشی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈیزل خان اشفاق احمد چودھری کا لینڈ ریکارڈ سینٹر کا اچانک دورہ، عوامی سہولیات، عملے کی حاضری اور سروس ڈیلیوری کا جائزہ، شہریوں سے براہ راست بات چیت، مسائل براہ راست دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر فوری اور معیاری خدمات اولین ترجیح قرار، صفائی انتظار گاہ، کمپیوٹرائزڈ نظام اور دیگر سہولیات کے حوالے سے ہدایت جاری۔ ٹوکن سسٹم کو مؤثر بنانے اور بزرگوں اور خواتین کے لیے خصوصی ہدایت بھی جاری کی گئی اور سست روی یا بدسلوکی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ میاں والی آر پی او کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ دراتنگ کا دورہ، نمائندہ آپ نیوز محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق آر پی او سرگودا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میاں والی وقار عظیم کرل کے ہمراہ بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ دراتنگ ہاج ایریا میں سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور فرنٹ لائن پر موجود پولیس ایلیٹ، پنجاب رینجرز اور دیگر اساتذہ اداروں کے افسران اور جوانوں کے ساتھ افطار ڈنر کیا۔ اس موقع پر آر پی او نے سرگودا کے جوانوں سے فردن ملاقاتیں کی اور ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر الرٹ رہتے ہوئے فرائض منصبی ذمہ داری سے اور دیانتداری اور جذبہ حب الوطنی سے انجام دینے کی ہدایت جاری کی۔ عید الفطر پر مسافروں سے زائد کرایہ لینے کا مسئلہ، زائد کرایہ کی روک تھام اور کارروائی کے لیے کمشنر کراچی کے احکامات پر کارروائی شروع۔ نمائندہ پولیس کراچی ریاض کے مطابق گزشتہ 3 روز میں 896 مسافروں سے زائد کرایہ کی شکایات ملی جو کہ مختلف شہر جا رہے تھے۔ 10,28,000 روپے واپس کرائے گئے اور سیکرٹری صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی امیت ناروانی نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی صاحب کو رپورٹ بھی پیش کر دی۔ مسافروں کو زائد کرایہ واپس دلایا جائے اور بس آپریٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر بس اسٹاپ پر شکایتی ڈیسک بھی قائم کیے جائیں، کمشنر کراچی کی ہدایت۔ ماہ رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ تنظیم والا غلام علی فریدی کی رپورٹ کے مطابق آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سخیرہ کی خصوصی ہدایت پر ماہ رمضان المبارک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور جرائم کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ اس حوالے سے محمد اعجاز بٹ اور ڈی ایس پی سرکل تانیہ والا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تانیہ والا پولیس نے رمضان المبارک کے دوران شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں پولیس کی بھاری نفری بازاروں، مارکیٹوں اور اہم مقامات پر گشت پر مامور ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ کراچی میں عالمی مشاعرہ 28 مارچ کو ایکسپو سینٹر میں ہوگا۔ ساکنان شہر قائد کے وفد کی کمشنر کراچی سے ملاقات۔ نمائندہ پولیس کراچی ریاض کے مطابق اس موقع پر عالمی مشاعرے کے منتظمین اعلیٰ محمود خان کمشنر کراچی سید حسن نقوی کو مشاعرے کا سیمینر پیش کیا اور کراچی انتظامیہ عالمی مشاعرے کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا کہ حکومت سندھ شہر میں
ادبی، فنی اور ثقافتی سرگرمیوں اور مشاعروں کے انعقاد کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اس سے ملک بھر میں اور بیرون ملک کراچی کا مثبت چہرہ اجاگر ہوا ہے۔ کراچی میں ادبی، ثقافتی سرگرمیوں اور مشاعروں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ وہ منگل کو اپنے دفتر میں مشاعرہ کے منتظم اعلیٰ محمود خان سے ملاقات کی اور اس موقع پر ان کے ہمراہ منتظم مشاعرہ ندیم ظفر بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں شہری گاہ سے، جہاں کمشنر کراچی سعید حسن نقوی نے عوامی شکایات پر فوری احکامات جاری کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقہ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر قائم بگ بائے سپر اسٹور پر فوری کارروائی کی۔ مختاری کار اسلم مقصی اور اسسٹنٹ مختاری کار ارباب مزاری نے بگ بائے سپر اسٹور پر کمشنر کاؤنٹر پر شکر، آٹا اور مسالہ جات نہ ہونے پر 50,000 کا جرمانہ عائد کیا اور کمشنر کاؤنٹر پر آٹا، شکر اور مسالے کی مقدار کو پورا کروایا۔ سیالکوٹ پولیس کی آئی ٹی سیکشن نے ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کی حالات پر کارروائی کرتے ہوئے 15 لاکھ روپے مالیت کے 34 قیمتی اسمارٹ موبائل فونز برآمد کر لیے، جنہیں ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے خود مالکان کے سپرد کیا۔ محمد تنویر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نشانی حیدر دفاعی کونسل اور گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کے وفد نے ڈپٹی کمشنر شہباز کے والد گرامی کی وفات پر تعزیت کی۔ وفد نے ڈپٹی کمشنر محترمہ شہباز علی سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ والد کا سایہ عافیت دنیا میں سب سے عام ہوتا ہے۔ جو اپنا تن من دھن اپنی اولاد پر نچھاور کرتا ہے، والد ہی ایک شخص ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر مقام دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس نے ڈپٹی کمشنر محترمہ شہباز علی کی نہایت عمدہ تعلیم و تربیت کی، اور وفد میں مرے کالج پرنسپل مہر محمد الیاس، پاکستان نشانی حیدر دفاعی کونسل کے چیئرمین ضلع سیالکوٹ ملک محمد اقبال اور ضلعی صدر چودھری نصیر احمد، نائب صدر خواجہ عامر رشید، جنرل سیکرٹری رانا محمد یاسین شامل تھے۔ نشہر فیروز مورو کے قریب فائرنگ، 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ میٹھانی ڈھیرن لنک روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، زخمیوں میں تاجر سعید احمد جتوئی اور پاک نیوی اہلکار شامل ہیں۔ مسلح ملزمان کی فائرنگ کے بعد 40 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مورو سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تاجر سعید احمد جتوئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ ایمبولینس کی عدم فراہمی پر شہریوں کا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ خانپور سے کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل عظیم شاہ اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل سکھیرا کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وندے فار یونین کونسل پروگرام کے تحت اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل سکھیرا نے یو سی عظیم شاہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل سکھیرا نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زیرو ویسٹ پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سرسبز پنجاب مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ستھرا پنجاب کے تحصیل انچارج میاں صغیر احمد اور چیف سیکرٹری مرزا محمد علی بھی ہمراہ تھے۔ اوکاڑا فیض چودھری کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا میں مسیح برادری کے زیر تمام ایک روحانی اور دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ وائس پاسٹر خالد ایم ناز اور صادق سینیٹر وفاقی وزیر کامران مائیکل کی شرکت۔ ایسٹر سے قبل روزوں کی آخری ایسٹر کے موقع پر اوکاڑا میں مسیح برادری کے زیر تمام ایک روحانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب پاسٹر اینڈ لیڈرز کونسل کے زیر تمام نیو کرسچن کالونی میں منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں مسیح برادری کے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں وائس پاسٹر خالد ایم ناز نے خصوصی خطاب کیا، جبکہ سابق سینیٹر وفاقی وزیر کامران مائیکل مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں روحانیت، صبر، محبت اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا۔ بینظیر انکم اسپورٹ پروگرام کے ڈائریکٹر روبینہ خالد کا رحیم خان کا دورہ، جہاں پر گزشتہ روز چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر موقع پر ہی 8 سے 10 خواتین جان کی بازی ہار گئیں، کافی زیادہ تعداد میں زخمی ہوئیں، جہاں پر بینظیر انکم اسپورٹ پروگرام کے پیسے لینے کے لیے عورتوں کو چھت پر بٹھایا گیا تھا۔ وہاں پر پیسے نکالے جا رہے تھے، عورتوں کا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے چھت گر گئی۔ اس سلسلہ میں روبینہ خالد رحیم خان کے ہاسپٹل پہنچ گئی، زخمیوں کی عیادت کی، ڈاکٹروں سے کہا کہ ان کو بر وقت ہر سہولیات ملنی چاہیے۔ فوت شدگان عورتوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور آئندہ سے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم اب اپنی اگلی قسط والیٹ اکاؤنٹ میں بھیجیں گے۔ مزید کیا کہنا تھا ان کا، آئیے جانتے ہیں۔ روبینہ خالد اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔
آج ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غمزدہ خاندان ہیں جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں یا جو زخمی حالت میں ہیں ان کے ساتھ ہم ان کی بیمار پرسی کر سکیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاندان کی طرح ہے، اور خاندان کی اگر کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جو پیاری ہماری بہنیں ہیں ان کے غم میں، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور جو ہم سے ہو سکا وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ہم ضرور کریں گے۔ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آخری قسط تھی، بدقسمتی سے آخری قسط تھی جو پرانے نظام کے تحت ادا کی جا رہی ہے۔ اگلی سہ-ماہی سے ہم اپنا ڈیجیٹل والیٹس کا نظام، جو کہ ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی خواہش ہے کہ خواتین کو ادائیگیاں بروقت پوری اور جو ہے عزت اور احترام سے ادا کی جائیں، تو یہ اگلی دفعہ سے ہم جو ڈیجیٹل والیٹس کا نظام لے آئے ہیں اس کے ذریعے جو ہے یہ مزید ادائیگیاں کی جا رہی تھی۔ باقی ہم دعا گو ہیں کہ ہماری جو پیاری بہنیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں اور جو ہماری بہنیں اس وقت تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جن کے گھر والے جو پیارے بچھڑ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ ہم مشکل میں کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے، ان کا دکھ اور درد ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ بہاولنگر کے محلہ نذیر کالونی میں قائم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے نجی تعلیمی ادارے شاد پبلک اسکول سے متعلق متعدد سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع اور والدین کے مطابق اسکول میں طلبہ سے مبینہ طور پر صفائی کے کام کروائے جانے لگے، بعض طلبہ پر جرمانے عائد کیے جانے لگے، اساتذہ کو کم تنخواہیں دی جانے اور سیکیورٹی کے ناقص انتظامات اور پینے کے پانی کی مبینہ خراب صورتحال جیسے مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے علاوہ اسکول میں سیکیورٹی گارڈ کی عدم تعیناتی اور CCTV کیمروں کے خراب ہونے کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ بعض شکایات میں اساتذہ کی تعیناتی اور مالی معاملات سے متعلق بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے زیر اہتمام ایک پروکار دعوت افطار کا اہتمام، تقریب گجر برادری کے اتحاد اور باہمی یکانگت کی خوبصورت عکاسی بن گئی۔ نمائندہ غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے زیر اہتمام یہ دعوت منعقد کی گئی۔ گجر برادری کی سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر باقاعدہ بانی چودھری ارشد ضیاء گجر اور مرکزی صدر چودھری سلیم مکھاری ایڈوکیٹ، مرکزی سیکرٹری اطلاع چودھری دلشاد گجر، چیئرمین پنجاب چودھری ظفر علی ظفر گجر اور صدر پنجاب چودھری نذیر گجر اور سینئر نائب صدر پنجاب چودھری عبدالقیوم گجر سمیت دیگر عام رہنما بھی موجود تھے۔ نوشہر و فیروز شہر اور گدنواہ میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ نوشہر و فیروز بھریا روڈ اور ٹھارو شاہ پڑیتن اور مہراب پور سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ نوشہر و فیروز ہلکی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہوگا، درجہ حرارت میں کمی۔ نوشہر و فیروز ٹھنڈی ہواؤں نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ نوشہر و فیروز شہری خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، ٹریفک متاثر۔ نصیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے عام رفت میں مشکلات۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، نیاز بیکرز کی شاندار آفر، معیار اور ذائقہ کا حسین امتزاج، عید پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان۔ عبدالعزیز پاسا کی رپورٹ کے مطابق السیدہ میٹھی عید کے پرمسرت موقع پر معروف کاروباری مرکز نیاز بیکرز کی جانب سے صارفین کے لیے خصوصی آفرز اور ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ نیاز بیکرز کے مالکان حاجی صغیر احمد بھولا، بلال صغیر بھولا اور اویس صغیر بھولا نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کے میٹھے کیکس اور دیگر بیکری آئٹمز پر خصوصی رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیاز بیکرز پر بیکری اور سویٹس کی تمام اقسام وافر مقدار میں دستیاب ہیں، جہاں معیار اور ذائقہ ہمیشہ اولین ترجیح رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے صارفین کو بہترین ذائقہ اور اعلیٰ معیار ایک ساتھ فراہم کرنے کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے مطابق عید کے موقع پر خصوصی تیاریوں کی حتمی شکل دے دی گئی تاکہ شہری اپنی خوشیوں میں مزید مٹھاس شامل کر سکیں۔